میں رول نہیں نظر آیا. جو ان کا رول تھا وہ کوئی نظر نہیں آیا. یعنی جس کی اصل ذمہ داری تھی، اوپر سے الیکشن کمیشن بیٹھی تھی، نیچے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے چوز کیے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں مکا کیا تھا. ان کا یہ کہتی ہے جوڈیشل کمیشن، ان کا کوئی رول الیکشن کے اندر نہیں تھا، صرف اپیل سننے پہ تھا. میں اس سے آگے جاتا ہوں. اپیل سننے میں نہیں تھا، ان کا رول تھا پوسٹ پول ریگنگ کے اندر. اپیل جو تھی 413 پٹیشنز تھیں، ان میں سے 80% پٹیشنز کو زیر اور زبر پہ انہوں نے فارغ کر دیا. اس کو میں پوسٹ پول ریگنگ کہتا ہوں. ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. تھیلیاں اندر جو کھلے ہیں وہ تو صرف 40 حلقے تقریباً کھلے ہیں. باقی زیادہ تر حلقے، اکثریت 413 پٹیشنز کو انہوں نے ویسے ہی فارغ کر دیا ٹیکنیکل گراؤنڈ میں کہ جی اسٹیمپ پیپر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوا. تو میں آج اس کے بعد، یہ آپ سارے دیکھ لیں، میں اس الیکشن کمیشن جس نے 2013 کا الیکشن کروایا تھا، ان کو تو پہلے استعفیٰ تب ہی دے دینا چاہیے تھا جب ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. استعفیٰ تو اسی دن دینا چاہیے تھا. لیکن اب اس رپورٹ کے بعد ان کا کوئی جواز نہیں بنتا استعفیٰ نہ دینے کا. ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، آپ فیل ہو گئے اپنے کام پہ. نہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے، نہ تو صرف انہوں نے کہا ہے، جوڈیشل کمیشن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ فیل ہو گئے. یہ جو انہوں نے یہ جو چیزیں کہی ہیں یہ فیل ہو گئے. اب میں اس میں جوڈیشل کمیشن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لیپسز تھے، یعنی جو الیکشن کمیشن لیپس کر گئی، انہوں نے توجہ نہیں دی نیچے تک، کہ کیپیسٹی نہیں تھی، شارٹ کمنگز تھیں. انہوں نے یہ لفظ استعمال کرے. میرے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا. جب وہ ٹیم میچ ہارتی تھی تو جس ملک میں میچ ہو رہا تھا وہ ٹیم کہتی تھی کہ جی وہ لیپس ہو گیا، غلطیاں ہو گئی امپائر سے. جو دوسری ٹیم ہوتی تھی وہ کہتی روندی ماری ہے، چیٹنگ کی ہے انہوں نے. تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ جو انہوں نے اتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور میں ابھی اور آ رہا ہوں آگے غلطیوں پہ، کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ایک منظم دھاندلی کا حصہ تھا یا کہ یہ ایک بس لیپسز ہو گئے اور غلطیاں ہو گئی. میں الیکشن کمیشن جو جوڈیشل کمیشن ہے اس سے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو بھی انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن جب بیٹھی، میں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جو بھی ان کا فیصلہ آئے گا میں قبول کروں گا. جو میں نے کہا تھا میں اسی اپنی زبان پہ کھڑا ہوں. میں نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ قبول کیا. میں نے بلکہ میں پھر سے تعریف کرتا ہوں کہ زبردست قسم کا الیکشن کنڈکٹ کیا. میں اب کامنٹ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں ان کی اتنی زبردست پرفارمنس تھی، وہاں ہماری امیدیں اور ایکسپیکٹیشن بھی اوپر چلی گئی. یعنی چیف جسٹس نے، میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں آپ کو بتایا میں زیادہ دن بیٹھا رہا وہاں، 3 دن پہلے کوئی وکیل نے بات کی ہوتی تھی چیف جسٹس کو وہ یاد رہتی تھی. کوئی قانون سے ادھر ادھر ہوتا تھا، ایک چیز ان کو یاد تھی. یعنی اتنا زبردست جو انہوں نے کیا. اور چیف جسٹس، میں کہتا ہوں وہ لا کے اوپر بھی، انٹیلیجنس بھی، ان کی الرٹنس تقریباً اپریل سے یہ جولائی تک چلی ہے. میں داد دیتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے میری ان سے امیدیں بھی زیادہ تھیں. تو میں اب ایک انسان ہوں، میرا یہ حق ہے کہ جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور میں سچ بتاؤں کہ مجھے اس کی تکلیف بھی ہوئی ہے اس رزلٹ کی، اور جو تکلیف ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں ہوئی ہے. کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی، زبردست قسم کا انہوں نے کیا، تو ہماری امیدیں بھی بڑھتی رہیں. اب یہ ورڈکٹ دیتے ہیں جو کہ کبھی پاکستان میں ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے. اس طرح کی جو انہوں نے ورڈکٹ دیا ہے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ، اس سے ہمارا الیکشن پروسیس انشاءاللہ جو بھی ہوگا آگے ٹھیک ہوگا. لیکن میں اب ذرا ایک
تنقید کرنا چاہتا ہوں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کمیشنز آگے بنے, ہر قسم کی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے کمیشن بنے, حمود الرحمان کی طرح نہیں کہ 25 سال کے بعد اس کی کمیشن کا رزلٹ ہے, اس طرح کی اوپن ہیئرنگ ہو, اس سے ٹرانسپیرنسی, یہ ڈیموکریٹک پروسیس آگے بڑھتا ہے. تو میں یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے رزلٹ مان لیا. لیکن میں اب جو میرا جس پہ مجھے خاص طور پہ جو تکلیف ہوئی میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور کمیشن کے سامنے بھی, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ, اور میں یہ ادب سے رکھنا چاہتا ہوں, میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو اس سینس میں لیں کہ جو میرے میں اب جو کنفیوژن مچی ہے یا جو میرے خدشات ہوئے ہیں وہ میں ذرا سامنے رکھنا چاہتا ہوں رزلٹ قبول کرتے ہوئے. میرا جی سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ کمیشن نے جو کام پہ نکلے تھے وہ ادھورا چھوڑ دیا. یعنی جاتے جاتے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو انہوں نے بڑے اچھے اپنے کامنٹس بھی دیے ہیں, مجھے جو ان کے کامنٹس ہیں اور جو آخر میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے, جو ٹی او آرز کا جو پہلا جواب دیا ہے کہ کیا الیکشن صاف اور شفاف اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں, میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کا جواب کہ کیا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے جدھر سے میرے میں کنفیوژن ہے. میں تھوڑا ذرا میں یہ اپنے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے اس سے مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. وہ یہ کہ اگر الیکشن قانون کے مطابق ہوا تھا تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی الیکشن قانون کے مطابق ہوا, اگر نہیں ہوا تھا تو کہنا چاہیے تھا نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ جواب دیا کہ لارجلی زیادہ تر قانون کے ساتھ تھا, قانون کے مطابق تھا. اس کا مطلب کہ اس میں ایسی بھی چیزیں تھیں جو قانون کے مطابق نہیں تھی. وہ کتنی پرسنٹیج تھی, ہم وہ کیسے فیصلہ کریں کہ اب کتنا قانون کے ساتھ تھا اور کتنا نہیں تھا, کیونکہ اس کا جواب تو آنا چاہیے تھا یا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا لارجلی تھا, زیادہ تر تھا. میں ذرا تھوڑا سا ان سے ذرا اختلاف کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ الیکشن قانونی ہے یا نہیں ہے. جو سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ 35% فارم 15 تھیلیوں میں نہیں ملے. یہ فائنڈنگ ہے اس کی, آپ جوڈیشل کمیشن میں دیکھ لیں. جب 35% فارم 15 تھیلیوں میں نہیں ملے, اور آن این ایوریج یعنی اوور آل 2.5 کروڑ ووٹ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. فارم 15 کا مطلب کہ جو ووٹ استعمال نہیں ہوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, یعنی وہ اتنے ووٹ 60 استعمال ہو گئے اور 40 بیلٹس استعمال نہیں ہوئی, وہ 40 بیلٹ فارم 15 کہلاتے ہیں. ریکارڈ ہوتا ہے کہ جو بیلٹ استعمال نہیں کیا جاتا. یہ قانون کہتا ہے کہ یہ آر اوز کی ذمہ داری ہے کہ وہ, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ فارم 15 کا ریکارڈ دیں. انہوں نے 35 اوور آل جو آ رہا ہے 2.5 کروڑ فارم 15 مسنگ ہے, یعنی 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ ہے فارم 15 میں سے. اب میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ الیکشن کو انہوں نے کہہ دیا کہ قانون کے مطابق ہے, جب یہ اتنا بڑا ووٹ مسنگ ہے, اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کوئی, اور یہ قانون کہتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. ابھی ہری پور میں الیکشن ہوا ہے عمر ایوب کا, 300 الیکشن انال کر دیا, رد کر دیا سپریم کورٹ نے. 300 سے اوپر پولنگ سٹیشنز ہیں, صرف 6 پولنگ سٹیشن کے اندر وہ الیکٹرل رول مسنگ ہے. صرف 6 پولنگ سٹیشن یا 7 پولنگ سٹیشن میں الیکٹرل رولز مسنگ ہے. سارا الیکشن پھر سے کروا دیے. یہاں تو 35% ریکارڈ ہی مسنگ ہے. تو میں ایک بڑا ہوا کہ کیا یہ پرسنٹیج جو انہوں نے کہا تھا کہ لارجلی ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا 65% ٹھیک ہے؟ میں کلیئر نہیں اس چیز کے اوپر, کیونکہ یہ تو قانون کے مطابق یہ الیکشن یہ فارم 15. اور پھر دوسری چیز ریٹرننگ آفیسرز کو, یہ بھی اس کا اب حصہ ہے. پنجاب کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کو فیصلہ دے دیا جو ان کا اختیار ہی نہیں تھا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کتنی ایکسٹرا بیلٹ چاہیے. اس کا تو کوئی پروویژن نہیں ہے قانون کے اندر.
کیونکہ تینوں باقی صوبوں کے اندر تو الیکشن کمیشن فیصلہ پروونشل الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہی تھی. پنجاب کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کو فیصلہ کرنے کو کہا, اور ریٹرننگ آفیسرز کوئی فیصلہ کر رہا ہے. اب لاہور کا حلقہ ہے, ایک حلقہ میرا ہے, ادھر 3 ایکسٹرا بیلٹ جا رہی ہے. 7 والا حلقہ ہے یعنی 125 خواجہ سعد رفیقہ, 1,26,000 ایکسٹرا بیلٹ جا رہی ہے. کوئی ہم نے پوچھا کیوں, عدالت کے اندر تو انہوں نے کہا جی یہ ریٹرننگ آفیسر نے فیصلہ کیا تھا. ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی تھی کہ کتنا ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ ہونا. تو یہ تو قانون کے خلاف تھا. پھر بیلٹ پیپر جا رہا ہے اس کے پاس, ریٹرننگ آفیسر کے پاس, وہ اس نے ایکسٹرا بیلٹ اپنے پاس رکھ لیا. یہ بھی قانون کے خلاف ہے. یہ تو ڈائریکٹلی جانا چاہیے تھا نیچے پولنگ ایجنٹس کے پاس, پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس, نیچے پولنگ بوتھ کے پاس جانا چاہیے تھا. وہ اپنے پاس رکھ دیتا ہے, اور اس کا پھر ریکارڈ جو فارم 15 ہے کہ کتنا استعمال ہوا نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہے. تو میں جوڈیشل کمیشن سے بڑا ادب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا یہ اس کا اتنا بڑا یہ جو اومیشن تھی اس کو کیسے آپ وہ دیکھتے ہیں, کیونکہ کیا یہ اس الیکشن میں اگر اتنی بڑی اومیشن ہو جائے اور صرف پنجاب میں اور وہاں ریٹرننگ آفیسر کروا دے تو کیا اس کو یہ انہوں نے کیسے اس کو دیکھا. اور پھر دوسری, اور میں مایوسی کی سبب بتا دوں, وہ دوسری کیا ہے کہ پہلی دفعہ یہ جو ٹی او آرز جو ہم نے جب ڈیسائیڈ کیے تھے ایم او یو نون لیگ کے ساتھ, اس میں کبھی کسی کمیشن کو اتنی پاور نہیں دی گئی جو اس جوڈیشل کمیشن کو دی گئی تھی. ایس آئی ٹی اسپیشل انویسٹیگیٹنگ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دھرنا ملک کی تاریخ میں فیصلہ کن مرحلہ تھا اور دھرنا دینے والوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے. رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ کمیشن کے متعلق فیصلہ تسلیم کرتا ہوں لیکن توقعات زیادہ تھی اس لیے تکلیف پہنچی ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ کمیشن کی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. عوام کے ووٹ کے تقدس کی اہمیت کا بتا دیا, اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ فیصلہ تبدیلی کی طرف اشارہ ہے, مایوسی نہیں ہوئی, فخر کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معافی مجھے نہیں میاں صاحب کو مانگنی چاہیے کیونکہ 1970 کے بعد کوئی الیکشن بھی صاف شفاف نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. فارم 15 کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ عوام کو شعور نہیں تھا فارم 15 کے حوالے سے, لیکن اب ہر گھر میں اس حوالے سے معلومات ہیں, انفارمیشن ہے کہ فارم 15 کیا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دھرنا دینے والوں کی بھی بہت بڑی جیت قرار دیا اس رزلٹ کو. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کون فیصلہ کرے گا کتنے فیصد الیکشن قانون کے مطابق ہوئے, یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طے ہو گیا کہ دھاندلی ہوئی, سوال ہے کہ کتنی دھاندلی ہوئی. فارم 15 کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ فارم 15 کی کتنی اہمیت ہے. 4 حلقوں کی بات کی گئی, میرے تمام راستے بند کر دیے گئے اور اس احتجاج کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن اب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ملک حق اور سچ کے ٹریک پر چل پڑا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ 2 سال ضائع ہو گئے تو ذمہ دار کون ہے. عمران خان نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ معافی مجھے نہیں میاں صاحب کو مانگنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ 1970 کے بعد کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جو صاف اور شفاف ہوا ہو. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پاکستان میں تبدیلی کا اشارہ ہے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمیشن نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا ہے. کچھ تحفظات مجھے اس رپورٹ پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کے 1 سال تک وہ ہر لیول پہ